میں ہوں مہر بلال اور ہمارا اردو املا کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حمزہ کی۔ تو حمزہ اردو کا ایک ایسا حرف ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ تضادات پائے جاتے ہیں۔ تضاد اس وجہ سے پائے جاتے ہیں کہ بعض مقامات پر یہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اور بعض مقامات پر ہم اس کو نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب کب اس کو لکھنے ہیں اور کب نہیں لکھنے ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں جو بالکل ٹپیکل ہیں۔ ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں زبان کو بھی سائنٹیفک طریقے سے سیکھنا چاہیے۔ زبان خاص طور پر اردو زبان ہمیں کیوں نہیں آتی ہے؟ کیونکہ ہم اس کو ٹپیکل طریقے سے نہیں سیکھتے ہیں۔ ہم اس کو بس رٹ لیتے ہیں یا بچوں کو رٹوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کو سائنٹیفک طریقے سے رولز کے ساتھ، جس طرح سائنس کا ہم ایک فارمولہ بچے کو یاد کروا دیتے ہیں اور بچہ اسی فارمولے کے اوپر ڈھیر سارے سوالات، ڈھیر سارے مسائل جو ہے وہ حل کر لیتا ہے، اسی طرح ہی اردو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم اردو کو سائنسی طریقے سے سکھائیں گے، ان کے جو قاعدے ہیں وہ سکھا دیں گے، تو بچے کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں حمزہ کی۔ اب ایک بات دھیان میں رکھیے کہ بہت سارے حروف جو اردو میں لکھے ہوتے ہیں، مثلاً آپ کے پاس ہوتا ہے املا، اب بعض لوگ اس کے آخر میں حمزہ لگا دیتے ہیں، علماء اس کے آخر میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح فقراء، غرباء، مطلب جو ہم عربی قاعدے کے مطابق جمع بناتے ہیں، اس کے آخر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حمزہ لگا دیتے ہیں، تو یہ والا حمزہ استعمال نہیں ہوگا۔ یعنی آپ لوگ یہ بات پہلا جو قاعدہ ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ اردو حروف کے الفاظ کے آخر میں آنے والا حمزہ استعمال نہیں ہوگا۔ اب ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اردو کا آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ یہ ہم پہلے پچھلے اپنی ویڈیوز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ اردو کا جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ متحرک ہوتا ہے اور جو آخری حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اب جو حمزہ ہے یہ ساکن نہیں آ سکتا۔ عربی کے اندر حمزہ متحرک الف کا نام ہوتا ہے، یعنی وہاں پر جو متحرک الف ہے اس کو حمزہ بولتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جب یہ متحرک ہوگا تو لکھا جائے گا، جب یہ متحرک نہیں ہوگا، ایسے کسی کے آخر میں لکھا ہوگا تو یہ استعمال نہیں ہوگا۔ اب یہاں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ مثلا ہم نے یہاں لکھا کہ ثنا، اس میں حمزہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہم جب یہ لکھیں گے اس میں حمزہ موجود ہے۔ اب اگر آپ اس قاعدے کو فالو کریں گے، اس کی پیروی کرتے ہوئے یہاں حمزہ نہیں لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اب یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ یہاں ہم نے حمزہ نہیں لکھا، یہاں ہم نے حمزہ لکھا۔ وہی قاعدہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں حمزہ ساکن ہے کیونکہ آخری حرف ہے، ساکن ہے۔ یہاں حمزہ ساکن نہیں ہے بھائی، یہ ثناء اللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں حمزہ متحرک ہے۔ اگر حمزہ کسی بھی مرکب حرف میں آئے گا، اس کے درمیان میں آئے گا، اکیلا آئے گا، تب بھی یہ لکھا جائے گا کیونکہ یہاں حمزہ متحرک ہے، ساکن نہیں ہے۔ اس طرح سے اور ہم مثالیں دیتے ہیں، مثلا سائل، یہاں حمزہ لکھا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ حمزہ متحرک ہے۔ سائل باقاعدہ آواز بھی دے رہا ہے اور اس کے نیچے زیر بھی ہے، سائل۔ مسئلہ، یہاں پر حمزہ باقاعدہ طور پر آواز دے رہے، اس کا طرح لکھا بھی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے ایسے الفاظ جن میں حمزہ متحرک ہوگا وہاں باقاعدہ طور پر لکھا جائے گا، جہاں حمزہ ساکن ہوگا وہاں اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ یہ آپ دھیان میں رکھیے۔ اس طرح رائش، دیبائش، اب وہ یہ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں لیکن ہم حمزہ کے ساتھ بھی ان کو لکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں بھی وہ متحرک ہے۔ تو ایک ہی قاعدہ ہے حمزہ کے استعمال کا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو آپ کو یاد نہیں رہ سکے کہ پتہ نہیں کیسے لکھنا ہے کیسے نہیں لکھنا ہے۔ سو سمپل ہے کہ اگر حمزہ ساکن ہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، اگر حمزہ متحرک ہے تو آپ اس کو استعمال کریں گے۔ تو اس قاعدے کو آپ ذہن میں رکھیے، ساکن، متحرک اور موقوف، ان حوالے سے، یعنی کب حرف ساکن ہوتا ہے، کب وہ متحرک ہوتا ہے، کب وہ موقوف ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہماری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ یہیں جا کر اور حروف تہجی والے میں جو ہے اس کو پلے لسٹ میں دیکھ لیں گے۔ تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اردو کو سائنٹیفک طریقوں سے تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ تو سمپل سا آج کا آپ کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ
اگر حمزہ ساکن ہوگا تو آپ استعمال نہیں کریں گے، اگر حمزہ متحرک ہوگا تو آپ اس کو لکھیں گے بھی، اس کو بولیں گے بھی، باقاعدہ اس کی آواز ہوتی ہے، اور آپ اس کو بالکل تسلی کے ساتھ استعمال کریں، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔